کیا ہے یہ قدر اور کیا ہے لیلۃ القدر؟ خدا بخشنا چاہتا ہے، وہ قطعاً اس بات پہ راضی نہیں کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں، آپ اپنا کپڑا میلا کچیلا ہو جائے اسے آپ آگ میں نہیں ڈالتے، اسے صاف ستھرا کر کے پھر پہلے مقام پہ لا کر اپنی شان کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو خدا جس نے کائنات بنائی جس انسان کے لیے، اس کو جہنم کے لیے تھوڑا بنایا ہے۔ گناہوں کی آلودگی میں میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر جیسی راتیں، وہ شب قدر جیسی راتیں، وہ ایام حج کی وہ 10 راتیں، وہ مختلف موقعوں اور مختلف بہانوں سے اس کو موقع دیتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی میل کچیل کو دھو لو۔ جو چیز عیاں ہو جاتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا قیمتی ہیرا ہو کہ انسان اس کو تلاش کرنے میں اپنی محنت صرف کر دے، پھر اس چیز کو جب پاتا ہے تو پھر اس کی وہ قدر بھی کرتا ہے۔ سورۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کیا ہونا ہے بندے کے لیے اس کو مخفی رکھا ہے، ایسے ہی ان قدر والی راتوں میں سے یہ رات مخفی رکھی ہے تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو۔ کائنات کی واحد کتاب یہ قرآن ہے، یہ ایک اشارہ کر کے ساری کائنات اس میں سمیٹ دیتی۔ کوئی ارادہ کرے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، وہ روئے زمین پر قرآن کھولے، وہ عرش بری پر اپنے دروازے کھول دے گا، بندہ اور خالق آپس میں ہم کلام ہو۔ اس وقت تک تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حسین کو اپنا استاد اور امام نہ مان۔ شب بیداریاں جو ہیں وہ طاق راتوں کی بدستور مساجد میں ہوتی ہیں، مگر اکثریت عوام الناس 27ویں شب کو ہی آتی ہے۔ یہ رات جلسے اور جلوسوں کی رات نہیں ہے، یہ تقریروں اور وعظوں اور نصیحتوں کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے اور اس کو منانے کی رات ہے۔ جب اللہ کرم کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر 27ویں ہو یا 23ویں ہو 29ویں ہو، پھر وہی رات لیلۃ القدر کی رات بن جاتی۔ اللہ ان آنسوؤں کو زمین کی خوراک نہیں بننے دیتا۔ فرشتوں کہتا ہے اٹھا لو ان آنسوؤں کو جو میری یاد میں اور میرے خوف میں بہے۔ جہنم کی آگ پناہ مانگ رہی ہوگی کہ آج اگر میرا غضب کسی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو وہ گنہگار کے آنسوؤں سے ہو سکتا ہے۔ اتنی قدر والی رات جہاں 1000 مہینہ تم جاگو تو ایک طرف ہو، اور اس رات تم اللہ کی رضا کے لیے اس کی رحمت کی تلاش میں اگر جاگو تو وہ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کر دے تو پھر بھی بدنصیبی نہیں کہ بندہ سویا رہ جائے، بندہ موبائل کے اوپر جناب انگلی چلاتے ہوئے اپنا وقت برباد کرتا رہے۔ اس لیے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے اس 1000 مہینے کے بدلے میں تمہیں ایک رات عطا کر دی ہے۔ اب وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف اللہ اور بے بشر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محسن رضا شیخ۔ ویورز، قرآن پاک میں ایک پوری سورہ جس سورہ کا نام ہے سورہ قدر، سورہ قدر میں بالتخصیص شب قدر جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے پروردگار نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا کون کون سی معنویت اس رات کے اندر ایک مومن مسلمان کے لیے چھپی ہوئی ہے۔ اسی ضمن میں، اسی سلسلے میں آج کی نشست ہمارے بہت ہی پیارے مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک و علماء مشائخ بورڈ پاکستان کے، اور یہ بھی مفتی صاحب کا خاصہ کہ آپ مشیر ہیں وزارت حقوق انسانی پنجاب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عرف عام میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی قدر اور قضا، یہ جو شب ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے کلام پاک میں پوری ایک سورہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، کیا ہے یہ قدر اور کیا ہے لیلۃ القدر؟ اس طرف جانے سے پہلے محترم محسن رضا شیخ صاحب میں یہ کہوں گا کہ خدا بخشنا چاہتا ہے، وہ قطعاً اس بات پہ راضی نہیں کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلائے، اللہ قطعاً راضی نہیں۔ وہ اپنے بندے کو اس آگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن موقع دیتا ہے، سبحان ہر ممکن موقع دیتا ہے۔ اور مرشد اقبال پیر رومی نے کہا کہ رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، یہ فارسی کا لفظ ہے کہ رحمت خدا کی بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بہا کہتے ہیں معاوضے کو، جی، اور اس سے معاوضے کی ضرورت نہیں بلکہ بہانے کی ضرورت ہے۔ واہ، اب انہی بہانوں میں سے میں ناظرین آپ کو محسن رضا شیخ صاحب کے سوال کی طرف لے جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بڑا قیمتی لباس ہے، بڑے شوق سے آپ نے عید پہ پہننے کے لیے بنوایا ہے، وہ کپڑا آپ کا 2 دن آپ پہنیں گے، 3 دن پہنیں گے، چوتھے دن نہیں پہنیں گے۔ جی مفتی وہ صاحب، کپڑا مختلف ماحولیاتی آلودگیوں سے میلا ہو جائے گا، اور اس میلے کچیلے کپڑے کو آپ فوراً ڈرائی کلین کروائیں گے۔ جی،
اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو پریس کر کے پھر کو آپ کو پیش کر دیں گے اور وہ پہلی ہی شان و شوکت میں آ جائے گا۔ بہترین۔ بس یہی مثال ہے بندے کی اور یہی مثال ہے بندے کے ساتھ اس کے رب کے پیار کی۔ سبحان جب اللہ۔ آپ اپنا کپڑا میلا کچیلا ہو جائے اسے آپ آگ میں نہیں ڈالتے، اسے صاف ستھرا کر کے پھر پہلے مقام پہ لا کر اپنی شان کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو خدا جس نے کائنات بنائی جس انسان کے لیے، اس کو جہنم کے لیے تھوڑا بنایا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے ہے انسان بہتر، جی۔ مگر انسان بننے میں لگتی ہے ذرا محنت۔ میں سمجھتا ہوں لیلۃ القدر کی رات بھی اس بخشش کی راتوں میں ایک ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بھی گناہوں کو دھونے اور اس جسم کو صاف ستھرا اجلا بنانے کے لیے اللہ نے ایک موقع عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدر کے معنی جو میرا سوال تھا، قدر وہ کہتے ہیں ایسی شے جس کی اہمیت جاننے والا نہ جانے اور اسے کہا جائے کہ تو کیا جانے اس کی قدر کیا ہے۔ قدر بمانی منزلت، منزلت، بہترین بات۔ منزلت۔ پروردگار نے مشیت میں اس لمحے کو، اس شب کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ آخر اس میں کیا حکمت؟ بات آ گئی محسن رضا صاحب مخفی کی۔ جی سر۔ جو چیز عیاں ہو جاتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، واہ اس واہ، کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اور جہت، جس چیز کیا جہت ہے۔ جس چیز کی تلاش کی جاتی ہے، تلاش اسی کی جاتی ہے جس کی تمنا ہو، سبحان اللہ۔ جس کی ضرورت ہو، جو اتنا قیمتی ہیرا ہو کہ انسان اس کو تلاش کرنے میں اپنی محنت صرف کر دے، پھر اس چیز کو جب پاتا ہے تو پھر اس کی وہ قدر بھی کرتا ہے۔ رب کائنات نے رزق مخفی رکھا، کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے موت مخفی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کیا ہونا ہے بندے کے لیے اس کو مخفی رکھا ہے۔ ایسے ہی ان قدر والی راتوں میں سے یہ رات مخفی رکھی ہے تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو۔ اس کی وہ ساری کی ساری راتیں اس کی میری یکسوئی میں اور میری جانب توجہ میں گزریں گی، تو یہی رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، میں تو ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہوں ہی۔ مفتی سید عاشق حسین صاحب، کیا شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ لا شک ولا ریب، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور راز اس نے مخفی نہیں رکھا۔ راز اس نے مخفی نہیں رکھا؟ مخفی نہیں رکھا۔ یہ تو ایک بات دوسری کی ضد نہیں ہو رہی ہے نا، راز اس نے مخفی نہیں رکھا۔ جنہوں نے اس رات کو تلاش کیا ہے نا، ان میں سے بہت سارے وہ خوش قسمت ہیں جن کی توجہ ساری کائنات سے ہٹ کر اللہ کی رحمت پہ مبذول ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے پردے ہٹا کر اس مخفی راز کو اس صاحب نصیب پر منکشف کر دیا۔ تو قبلہ اس صاحب نصیب نے آگے عوام الناس تک اس چیز کو کیوں نہیں پھیلایا؟ ہاں، میں محسن رضا صاحب آپ سے عرض کروں گا، بالکل پھیلا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو آراء ہے علماء کی بھی، جی، عوام الناس کی بھی، جی، وہ 27ویں کی رات ہے۔ جی جی، اب اس 27ویں رات کو جو اس سورت کی آیات ہیں، ان آیات کو بھی جب جمع تفریق کیا گیا ہے تو قرآن کے اس اعجاز کے مطابق جواب 27 آیا ہے۔ جی جی، جن لوگوں نے اس راز کو پایا ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ 27ویں رات کو اللہ کی رحمتوں کے پردے اٹھتے ہیں اور بندوں پہ انوار و تجلیات کی بارشیں برستی ہیں۔ مفتی صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رازدان ہیں، بے شک، کوئی شک نہیں۔ آپ جتنی ابھی آپ نے گفتگو فرمائی اس میں لفظ رائے آیا، ہمارے ہاں رائے وہ تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ والا ہے، جو اللہ کا ہادی و رہبر، جس کو اس نے منتخب کر کے بھیجا، وہی بتائے گا اللہ کے راز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی روایت، کوئی ایسا سورس یا نص جس میں انہوں نے بالخصوص 27 رمضان کے لیے انڈیکیشن دی ہو؟ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد ارشادات جو ہیں وہ طاق راتوں کے متعلق، طاق راتوں کے متعلق، 27ویں کا مختص نہیں ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے محسن اللہ صاحب، یہ ایک اشارہ کر کے ساری کائنات اس میں سمیٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی عاشق حسین صاحب، آپ بہت ہی علمی شخصیت، اور میں دیکھتا ہوں علم و ادب اور سخن کے ساتھ بھی آپ کا شغف ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا صدقہ ہے، رسول کی آل اولاد کا صدقہ ہے، اور ان اصحاب با وفا ہے، اولاد بطول کا صدقہ ہے جناب۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بحیثیت رعایا، بحیثیت ان کا غلام ہم پر لازم و واجب ہے۔ جب سرکار ختمی مرتبت نے
فرمایا کہ اس شب کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو پھر فقط 27ویں رمضان کی شب ہی کیوں؟ چونکہ مفتی صاحب کامنلی ہمارے معاشرے میں جو پریکٹس ہے، جتنی مساجد، جتنے مدارس ہیں، ان کے ہاں نہ 21 رمضان، نہ 23 رمضان، نہ 25 رمضان اور نہ 29 رمضان، فقط 27 رمضان. تو بحیثیت امتی ہمیں تو ہر طاق رات میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اس متعلق کیا کہیں؟ جی بنیادی اصول تو یہی ہے محسن رضا شیخ صاحب، بنیادی اصول تو یہی ہے جو رسول داور، شاف معاشر، حبیب رب اکبر، محبوب دو جہاں، امام مرسلاں، شاف آسیاں، سبحان جان جن و انسان، ماشاء اللہ. جان جن و انسان نے جو ارشاد فرمایا ہے طاق راتوں میں تلاش کرو. مگر یہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان میں پابندی نہیں کی گئی بھی جناب تم نے ایسا کیا تو تب پاؤ گے. جی. ایک راستہ دے دیا، جی جیسا کہ نبی انسان کو ایک راستہ دیتے ہیں کہ راستے پہ چلو. اب جب انسان اس راستے پر چلا، طاق راتوں میں سے 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی، تو کئیوں کو یہ جو دیدار تھا اس کے کرم کا وہ 27 کو حاصل ہوا. ان دوسروں کو کہا یار ہمیں ملا ہے، تم بھی ایسا کر لو، ممکن ہے کہ تم بھی اس کو پالو. مگر شب بیداریاں جو ہیں وہ طاق راتوں کی بدستور مساجد میں ہوتی ہیں، مگر اکثریت عوام الناس 27ویں شب کو ہی آتی ہے. یہ رات جلسے اور جلوسوں کی رات نہیں ہے، یہ تقریروں اور وعظ و نصیحتوں کی رات نہیں ہے، یہ رات سجود کی رات ہے، یہ رکوع کی رات ہے، یہ تشہد اور سلام کی رات ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے اور اس کو منانے کی رات ہے. محسن صاحب جب اللہ کرم کرنے پہ آتا ہے نا، تو پھر 27ویں ہو یا 23ویں ہو، 29ویں ہو یا 23ویں ہو یا 21ویں ہو، پھر وہی رات لیلۃ القدر کی رات بن جاتی ہے. مگر چونکہ مختص کیا گیا ایک رات کو، اب جیسے آپ نے کہا کہ شب قدر کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے پیچھے جو سورۃ دخان میں آتا ہے لیلۃ البرکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین قرآن نے، اجماع امت، چاہے وہ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے 6 مسالک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کہ یک بارگی کے ساتھ قرآن جو ہے اس شب مبارکہ میں نازل ہوا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق پھر مرحلہ 23 سال اور کچھ عرصے میں قرآن پاک فردن فردن نازل ہوتا رہا. مفتی صاحب 2 باتیں 2 سوال کی شکل میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ کلام پاک میں خود یہ فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر، اور اسی وقت ایک امتی کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ اس کو تلاش کرو. جس شب کو، جس منزلت کو وہ پا نہیں سکتا، پھر اس کی تلاش کا بھی حکم. تو یہ احکام ایک دوسرے کی ضد میں نہیں آتے؟ بالکل ضد میں نہیں آتے. ضد میں نے ابتدائی کلام میں کہا تھا کہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے نا، جس کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ دوسرے کو اس کے احساس دلانے کے لیے کہتا ہے کہ تم کیا جانو، یہ کیا چیز ہے، تو مجھے پتا ہے جس کے پاس ہے. تو جس کے پاس ہے یا جس نے اس کو شرف بخشا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تم کیا جانو، اس کی میں نے تمہارے لیے کتنے دریا بہا دیے. اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ایک پل بھی اپنی آنکھ بند نہ کرو کہ کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لمحے سے، اس دیدار سے، اس کرم نوازی سے. اس لیے رب کائنات نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ اس کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے انسان کی بے علمی کو متوجہ کیا. آسان لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. مفتی صاحب کن معنوں میں یہ منزلت کے اعتبار سے، یا ایک انسان اس وقت شب قدر میں اگر 1 رکعت پڑھے گا تو اس کو 1000 مہینوں کی رکعت کا ثواب ہوگا، یہ کن معنوں میں اس کی منزلت؟ تلک الرسل، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی. ہم نے کہا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے بعضوں پر درجے بلند کر دیے، اور بعضوں سے ہم کلامی بھی کی. مفتی صاحب کیا کہنا؟ بنی اسرائیل کے لوگ طوالت عمر پائی انہوں نے، جی کسی کی 200 سال، کسی کی 400 سال. ایک صحابی رو پڑا کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، باقی امتوں کے اعمال آپ کی امت سے زیادہ ہوں گے،
کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، انہوں نے زیادہ عمر کے ساتھ زیادہ اللہ کی عبادت کر لی. وہ 1000 مہینے عبادت کر کے جو مقام پاتے تھے، خدا نے اس ایک رات 1000 مہینے کے بدلے میں تمہیں ایک رات عطا کر دی ہے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، اتنی قدر والی رات جہاں 1000 مہینہ تم جاگو تو ایک طرف ہو، اور اس رات تم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کی تلاش میں اگر جاگو تو وہ تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کر دے. تو پھر بھی بدنصیبی نہیں محسن رضا صاحب کہ بندہ سویا رہ جائے، بندہ موبائل کے اوپر جناب انگلی چلاتے ہوئے اپنا وقت برباد کرتا رہے. مفتی صاحب، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی اس شرح سے اختلاف کر سکتا ہوں؟ ہاں حق ہے آپ کے. دین اسلام نے کثرت اعمال کی بجائے اخلاص کے اوپر ایمفسائز کیا. مثلا ایک امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور سرکار نمازیں پڑھوا رہے ہو، نفلی عبادات کروا رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کو کہیں کہ جا باہر میرے گھوڑے میری سواری کا خیال رکھ. کیا اس کے لیے نوافل نمازیں پڑھنا بہتر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا خیال رکھنا مقدم؟ 1000 رکعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی اقتداء میں، ان کی نوکری میں ایک لمحہ بھی قبولیت والا ہو تو ہمیں تو بے پرواہ ہونا چاہیے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جو محبوب خدا ہیں، جس کے پاس اللہ کی رضا ہے. 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں. میرے پاک رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بسم اللہ، تمام اعمال کا انحصار آپ کی نیت سے بسم ہے. اللہ. دوسرا میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اصل ایمان اتباع رسول ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ایک نماز پڑھتے ہوئے صحابی کو آواز دی، اس نے نماز چھوڑ دی، حضور کے پاس آ گیا. آپ کریم علیہ السلام نے یہ فلان چیز بازار سے لے آؤ. جی، وہ بازار چلا گیا، اس کا قبلہ سے رخ بھی مڑ گیا، اس کی نماز سے توجہ بھی ہٹ گئی، وہ دکاندار سے بحث و تمہیس بھی کرنے لگا. وہ چیز لے کر واپس آیا، حضور کو پیش کی اور اس کیا یا رسول اللہ میں اب نماز کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے اس سے آگے پڑھنا شروع کر. واہ. مفتی صاحب، کیا مزاج مشیت میں پروردگار کی کیفیت، اس کے مزاج میں تغیر اور تبدیلی ہے؟ جی ہاں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کئی بار میری کیفیت غضب پہ میری رحمت غالب آ جاتی ہے. سبحان اللہ. 5,96,996 نمبر جو نام ہیں وہ اللہ کی اس کی رحمت پہ وکالت کرتے ہیں، اور 4 نام صرف غضب پہ ہیں. اتنی اس کی رحمت وسیع ہے. اب وہ 4 نام جو غضب کے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اس کی رحمت کتنی غالب آتی ہے. کیا کہ آپ کی گفتگو سے ثابت یہ ہوا کہ جیسی ڈیمانڈ ہے وہاں سے ویسی سپلائی آتی. میں تو محسن رضا صاحب 40 سال ہو گئے میرے رسول پر، میں نے آج تک ڈنڈے والا خدا لوگوں کو نہیں بتایا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ دروازے کے جنت پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. میں نے 40 سال سے یہی بیان کیا کہ خدا بلا رہا ہے، آ جاؤ، یہ جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے آ جاؤ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات، یہ رات وہ ہے جب روح الامین اور ملائکہ پروردگار کے حکم سے امر لے کے اترتے ہیں. کون ہے یہ روح الامین؟ کدھر ہیں وہ ملائکہ؟ کون سا امر لاتے ہیں؟ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ ان کے آنے کا زمین پر مقصد کیا ہے؟ روح الامین کا نازل ہونا، جی، فرشتے ہر وقت نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہر وقت نازل ہوتے ہیں، فوج اور پولیس ہر وقت موجود ہے. جی. اب فرشتے تو موجود ہیں مگر روح الامین وہ سپہ سالار ہے جو صرف نبیوں کے پاس آتا ہے. یہ جبرائیل ہیں. ہاں، اور اس رات کی قدر و منزلت یہ ہے کہ رب کہہ رہا ہے جو میں نبیوں کے پاس بھیجا تھا آج میں اس کو تمہارے پاس بھی بھیج رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہر امتی کے پاس آئے گا جبرائیل؟ جی بالکل، یہ یوں کہہ لیجیے کہ جس طرح سورج ایک ہے مگر بیک وقت وہ اربوں انسانوں کے گھر اپنے نور کی کرنیں بانٹ رہا ہے، تو روح الامین کا آنا اور ہر ایک کے پاس آنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے مطلع فجر تک. کوئی علامات جس طرح میں نے سنا بھی پڑھا بھی، آپ جیسے علماء سے بھی استفادہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. قرآن پاک نے قاری قرآن سے کہا کہ تم اس کو تلاش کرو. علامات یہ ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل ملائکہ روح الامین آتے ہیں،
صبح مطلع فجر طلوع فجر تک سلامتی ہے. کیسے کوئی اس کو تلاش کر سکتا ہے؟ ممکن ہے علم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ایک عام آدمی اس کو کس طرح تلاش کر سکتا ہے؟ اس سوال میں آپ نے خود ہی جواب ہی دے دیا. طلوع آفتاب کا طلوع ہونا یہ اس رات کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو متعدد احادیث ہیں یقیناً جنہوں نے اس کو ان علامات کے ساتھ ثابت کیا ہے. جو منفعت ہے فقط اسی شخص کے لیے جو عبادت کے لیے مصلی پہ بیٹھا تسبیح کر رہا ہو، پروردگار کی یاد میں ہو، یا کوئی شخص جو اپنے کام پہ ہے، تو کیا فقط اس شب نے، اس لمحے نے عبادت گزار کو ہی فائدہ دینا ہے، یا یہ کل انسانیت کو فائدہ دیتی ہے شب؟ اللہ کی رحمت کی بارش جب برستی ہے نا جناب، بھائی واہ واہ. بارش برستی ہے تو وہ نہ ٹوٹا ہوا پیالہ دیکھتی ہے نہ سونے کا کشکول دیکھتی ہے. وہ رحمت کی بارش برستی ہے تو یکساں برستی ہے. جب اس رات شب نزول رحمت باری تعالیٰ ہوتا ہے تو پھر وہ گنہگاروں کو بھی نوازتا ہے اور نیکوکاروں کو بھی نوازتا ہے. مفتی صاحب، ایک گنہگار تمام رمضان کے مہینے میں اس طرح عبادات نہ کر سکے، روزے نہ رکھ سکے، لیکن بالتخصیص 21، 23، 25، 27 اور 29 کو روزہ بھی رکھے، شب بیداریاں بھی کرے، تو اس کے لیے اللہ کی بخشش، جو اس کے پچھلے گناہ جو اس نے روزے ترک کیے ہیں، اس میں کیا حیثیت ہوئے گی اللہ کی رحمت و مغفرت کے حوالے؟ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کس سے کوئی راہ منزل ہی نہیں. ممکن ہے وہ بھولا بھٹکا ہوا اگر ان راتوں آ جاتا ہے تو اس سے پچھلے گناہوں کی ندامت ہو جائے اور اگلی زندگی اس کی بہتر ہو جائے. کچھ مسالک ایسے ہیں جو اس شب عبادات کے، اجتماعی عبادات کے قائل نہیں. سر، یہ جو مساجد میں ہو رہا ہے، آپ کے اوپینین میں یہ درست ہے یا بدعت؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، جی، یہ شریعت کے 4 بنیادی ستون ہیں. بہترین بات. مسئلہ دیکھنے کے لیے قرآن دیکھو. قرآن میں اگر سمجھ نہ پاؤ، یہ کہ نہ پاؤ، قرآن سمندر ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، سمجھ نہ پاؤ در رسول پہ چلے جاؤ. اگر نہ سمجھ پاؤ تو پھر اس کو قیاس کرو، کمپیریزن کرو، اور اس کمپیریزن کو پھر صاحب الرائے علماء کے اجماع میں دیکھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی، جو نفلی عبادات کی اجتماعیت کی نفی کرتے ہیں وہ 27ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک محفل شبینہ میں اجتماعی نوافل ادا کرتے ہیں. نفل صلاۃ و تسبیح کے ہوں تب بھی نفل ہے اور نفل شبینے کے ہوں تب بھی نفل ہے. آخر کوئی فارمیٹ تو دیا ہوگا اس رات شب بیداری میں ایک مسلمان مومن کیا کرے؟ اللہ کے فرمودات کی رہنمائی رسول سے، جی، اور رسول اللہ کے فرمودات کی رہنمائی اولاد رسول سے. اس رات کثرت سے استغفار کریں، اللہ آپ کی اولاد کی بھی خیر فرما دے گا، آپ کے رزق کی بھی خیر فرما دے گا، آپ کی صحت کو بھی بحال فرما دے گا. مفتی صاحب، بائی دا وے آئی ایم امپریسڈ. آپ کا جو لگاوٹ ہے شعر و شاعری سے، یہ بہترین. جی، بہت شکریہ جی، بسم اللہ. جزاک اللہ خیر جناب. اللہ پاک آپ کو صدقہ رسالت مآب کا، سید زہرا کا، وارث علم نبوت کا، اور دین کو کربلا میں اپنے بچوں کی جان دے کر بچانے والے سخی حسین کا، اور ان تمام صحابہ کا جنہوں نے چوکھٹ رسول سے اور چوکھٹ بطول سے وفا کی، ان کا صدقہ اللہ آپ کے والدین کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جناب. بہت شکریہ مفتی سید عاشق حسین صاحب. ویورز، کہ بشر کے لیے تقرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں بہترین ساعتیں شب قدر کی ساعتیں، جو بنص قرآن، بنص حدیث رسول ثابت ہے کہ آپ قرب الہی کے لیے شب قدر کو تلاش کریں تاکہ آپ کی عاقبت بخیر ہو. خدا ہے کون اور جانے کہاں ہے،